بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اتحاد اہل سنت کے حوالے سے میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ پہلی میٹنگ لاہور کے اندر ہوئی اور پھر دوسری میٹنگ جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد کے اندر ہوئی۔ تو ان میٹنگوں کے بعد کچھ احباب نے، دوست احباب نے رابطہ کیا کہ اتحاد اہل سنت کے حوالے سے یہ جو کام ہو رہا ہے اس پر آپ کا موقف کیا ہے، ہماری جماعت کا موقف کیا ہے۔ چونکہ بندہ ناچیز مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کا خادم ہے، ناظم اعلیٰ ہے، تو اس حوالے سے دوست احباب رابطہ فرما رہے تھے۔ تو ان سب دوست احباب کے لیے یہ پیغام، اور صرف ان دوست احباب کے لیے نہیں بلکہ اتحاد اہل سنت کے حوالے سے جو احباب کام کر رہے ہیں ان تک بھی یہ پیغام اور خدشات پہنچانا ضروری تھے۔ اتحاد اہل سنت بہت اچھی کوشش ہے۔ اللہ کرے اپنے محبوب پاک کا صدقہ اللہ اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ، ایک سٹیج پہ جمع فرمائے۔ یہ بہت اچھی کوشش ہے۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اہل سنت کے اندر اتحاد نہ ہو، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن اتحاد سے پہلے چند ایک باتیں، اتحاد کمیٹی جو بنی ہے اس کے حوالے سے چند یہ باتیں ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ یہ اہل سنت کے اندر یہ تقسیم در تقسیم اور یہ انتشار کب سے پیدا ہوا۔ تو آج سے 4-5 سال قبل لاہور کے اندر جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابیہا، آپ کی شان اور آپ کی ذات مقدسہ بہت بلند ذات ہے، بہت بلند مقام ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا۔ آپ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ایک صاحب نے مسئلہ فدق بیان کرتے ہوئے، قضیہ فدق بیان کرتے ہوئے سیدہ پاک کے متعلق جملے بولے، اور وہ جملے قابل مذمت بھی ہیں اور سیدہ پاک کی شیان شان گستاخی بھی ہے۔ اور وہ جملے صرف اس لیے دہرا رہا ہوں کہ زبان زیب نہیں دیتی کہ زبان سے یہ جملے نکالے جائیں، لیکن چونکہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایسے جملے بولے جا سکتے ہیں، خطا اجتہادی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، ایسے جملے سیدہ پاک کی متعلق نہیں بولے جا سکتے۔ ہم چونکہ اہل سنت ہیں اور اہل سنت الحمدللہ ادب والے ہیں، ادب والے ہیں، محبت والے ہیں۔ ہم تو سیدہ پاک کی شان بہت بلند شان ہے، ہم تو کسی اللہ کے ولی کے متعلق بھی اس قسم کے جملے نہیں بول سکتے جو آپ کے بارے میں بولے گئے کہ جب مانگ رہی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی۔ جب یہ جملے بولے گئے اس کے بعد پھر اہل سنت کی صفوں میں وہ یہ جو انتشار آج نظر آ رہا ہے سب کو، یہ انتشار پیدا ہو گیا۔ اور اس انتشار کے پیدا ہونے کے بعد جس مصروف نے یہ جملے بولے اسے نشاندہی کی گئی، اور علماء، مشائخ، بزرگان اہل سنت اور بڑے بڑے اکابر علماء اور آستانے
सब ने ये मुतालबा किया कि ये जुमले दुरुस्त नहीं है सईदा पाक की शान में, लिहाजा इन जुमलों से तौबा की जाए, जो आज तक नहीं हुई। और बोलने वाले साहब इन जुमलों पर डटे हुए हैं, बल्कि उल्टा ये कोशिश की जा रही, अवामिल की कोशिश की गई और अवामिल सुन्नत को धोखा दिया गया और प्रोपोगंडा किया गया कि ये ख़ताए इज्तिहादी है, ये है, वो है। और कई साहबान ने अपने तकरीरों के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए मसूफ़ का वकील बनते हुए ये कोशिश की कि वकील सफाई बनते हुए ये कोशिश की कि ये जुमले ऐसा कहना ख़ता नहीं है, गलती नहीं है और ये कोई गुस्ताखी नहीं है, बल्कि ख़ताए इज्तिहादी का गुलाफ ऊपर चाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन चूँकि अहले सुन्नत अहले अदब है, अहले मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक अहले सुन्नत जो है वो अभी तक इस मामले पे डटे हुए हैं और कि ये सईदा पाक की शान में गुस्ताखी है। जब तक तौबा न की गई उस वक़्त तक ये ना तहरीक ख़त्म होगी और ना ये मसला ख़त्म होगा और ना ये जो इताद अहले सुन्नत की कोशिशें जारी हैं, इताद भी नहीं हो सकता। तो जामिया अमीनिया रिज़विया के अंदर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद एक कमेटी अमल में आई और बहुत सारे उलमा मशैख उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, अकाबिरीन अहले सुन्नत उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। क्योंकि ये एक अच्छी कोशिश है, हर एक की ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये मसला ख़त्म हो और इताद अहले सुन्नत कायम हो। इस पर किसी बिल्कुल कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है जो आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो कमेटी अमल में आई है, उस कमेटी में कुछ नाम ऐसे आए हैं जो कि वो लोग हैं कि जिन्होंने बिल्कुल इस 4-5 साल के अंदर अपनी तकरीरों और तहरीरों के ज़रिए वो बाकायदा पार्टी बने रहे। जिस शख्स ने ये जुमले बोले थे उसकी पार्टी बने रहे, उसकी सफाई पेश करते रहे और इन जुमलों को उन्होंने कोशिश की कि अवाम अहले सुन्नत को धोखा दिया जाए कि ये ख़ताए इज्तिहादी है, ऐसे जुमले बोल लेने से कुछ भी नहीं होता, यूँ है वो है। ये सब उस कमेटी के अंदर मौजूद है। तो मैं ये निशानदेही करना चाहता हूँ कि जो लोग पार्टी बन जाए वो सालस कैसे बन सकती है। पहले तो वो पार्टी बने हुए हैं, उनको ये गुस्ताखी नज़र नहीं आई, तो अब वो सालस कैसे बन गए, सालसी कमेटी में कैसे आ गए। तो लिहाजा ऐसे शख्स, ऐसी शख्सियात जब तक इस कमेटी के अंदर रहेंगी तो हमें ये ख्वाब शर्मिंदा तबीर होता हुआ नज़र नहीं आता। अगर ये वाकई ही चाहते हैं कि इताद अहले सुन्नत हो जाए तो सबसे पहले उन लोगों को कमेटी से फारिग किया जाए जो पार्टी है। वो सालिस नहीं बन सकते, वो बाकायदा वकील है उस शख्स के जिसने ये जुमले बोले हैं, तो उनको फारिग किया जाए। बाकी कुछ अफराद ऐसे भी हैं, सब के मुतल्लिक़ ये बात नहीं कर रहा, कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिनकी नीयतों पर शक नहीं किया जा सकता। और अगर ये अफराद रहे तो हमें ये बिल्कुल अवाम अहले सुन्नत अपनी आंखें खोल के रखें और हमें भी ये महसूस हो रहा है कि ये कोई इताद वगैरह नहीं होगा। ये इताद के नाम पर उस शख्स के जुर्म, जो उसने गलती की, जो उसने जुमले सईदा पाक के मुतल्लिक़ बोले, उसको एक सेफ रास्ता दिया जा रहा है, उसके जुर्म पर पर्दा डालने की ये कोशिश की जा रही है। तो सारे ऐसे नहीं हैं, उनमें से
شخصیات ایسی ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں جس جامعہ میں یہ میٹنگ ہوئی، جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد، جو کہ حضرت امام المناظرین حضرت علامہ مولانا سید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وہ ادارہ ہے، آپ کا جامعہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا بی بی پاک کے متعلق یہ نازیبہ جملے بولے گئے، تو جامعہ امینیہ رضویہ وہ جامعہ ہے کہ اس جامعہ کے اندر تاجدار صداقت اور سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی شان میں باقاعدہ ایک کانفرنس کی گئی، اور اس کانفرنس کے اندر بھی یہ مطالبہ کیا گیا۔ اور صرف کانفرنس کے اندر انہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام المناظرین ہیں، آپ کی طرف سے باقاعدہ کلپ کی صورت میں بھی یہ مطالبہ آیا کہ یہ جملے درست نہیں ہیں، یہ آپ کی شان میں سیدہ پاک کی شان میں باقاعدہ گستاخی ہے، تو اس پر توبہ کی جائے۔ بلکہ آپ نے مناظرے کا بھی چیلنج کیا، اور اسی چیلنج کے ساتھ ہی، اسی عزت کے ساتھ ہی یہ مطالبہ کرتے ہوئے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان سعید صاحب آپ میزبان تھے ساری میٹنگ کے، ان کی اچھی کوشش ہے، بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی یہ کوشش یا ان کی نیت پر کوئی شک ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنے باپ والے موقف پر قائم ہیں اور اس موقف کا دفاع کریں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو تب بھی ہو سکتا نہیں۔ انہوں نے حضرت علامہ امام المناظرین پروفیسر محمد سعید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ بالکل واضح کر دیا تھا کہ یہ جملے سیدہ پاک کی شان کے متعلق جو کہے گئے بولے گئے یہ گستاخی ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھ وہ نہیں بھی کھڑے ہوئے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں بھی ہوئے، لیکن وہ یہ کلمہ حق بلند کرتے رہے، تو حضرت صاحبزادہ محمد ذیشان سعید صاحب آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک اور بھی شخصیات ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن آپ کے ساتھ ایک اور شخصیت ہے جو کہ سمندری کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز صاحب۔ وہ بھی ان شخصیات میں شامل ہیں جو کہ قابل بھروسہ بھی ہیں، قابل اعتماد بھی ہیں، اس لیے کہ جب سے سیدہ پاک والا مسئلہ شروع ہوا انہوں نے بھی کسی دھڑے کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن ان کے کلپ آئے، انہوں نے بھی یہ بار بار کلپ کی صورت میں اپنے موقف کا اظہار کیا کہ ایسے جملے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نہیں بولے جا سکتے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، ان کی شان بہت بلند شان ہے، ان کا مقام بہت بلند مقام ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، تو ایسے جملے آپ کی شان کے متعلق نہیں بولے جا سکتے۔ انہوں نے عدل کے ساتھ بات کی، انصاف کے ساتھ بات کی۔ تو یہ دو شخصیات ہیں جن کا میں نے نام لیا، باقی کے نام نہیں لیتا، بات طویل ہو جائے گی، لیکن اس کمیٹی کے اندر ایسے شخص موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں، ایسے خطباء موجود ہیں جنہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے ان مولانا صاحب کی صفائی دینے کی کوشش کی، ان کے وکیل صفائی بنے رہے، اور صرف وکیل صفائی نہیں بنے رہے بلکہ بہت بڑے بڑے اکابرین جو کہ جن کی خدمات گراں قدر خدمات ہیں اہل سنت کے لیے، عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے، ان کے متعلق بھی وہ جملے ایسے بولتے رہے اور اپنے قد سے
بڑے جملے بولتے رہے اور ان علماء کے متعلق بد زبانی کرتے رہے، نہ انہوں نے اپنا قد دیکھا نہ علمی مقام دیکھا، تو اپنے قد سے بڑھ کر اپنے علمی مقام سے بڑھ کر ان اکابرین کی طرف اپنی توپوں کا رخ انہوں نے کیا۔ تو ایسے افراد کی موجودگی میں ہمیں تو یہ اتحاد اہل سنت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب افراد جو پہلے کوشش کرتے رہے ہیں یہ معاملہ صاف کرنے کی، اب بھی یہ معاملہ صاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اتحاد چاہتے ہیں تو میں جن شخصیات کا نام لے رہا ہوں وہ توجہ فرمائیں، اس بات پر غور کریں، اس بات پہ کہ کیا ایسے شخص جو پارٹی بن چکے ہوں وکیل صفائی بن چکے ہوں، وہ ثالث کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کی ثالثی میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ جن کے اپنا طرز عمل یہ ہو کہ وہ اگر عقیدہ اہل سنت بیان کرنے کے لیے ٹائم لیا جائے تو 35 40 ہزار اور جائز کیش اکاؤنٹ میں 15-20 ہزار پہلے منگواتے ہیں، پھر آ کے عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہیں، پھر گھنٹہ سوا گھنٹہ بس چرب زبانی کے ذریعے لوگوں کو، عوام اہل سنت کو بے وقوف بنا کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے بندے اگر کمیٹی میں ہوں گے تو پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ خدا را اگر آپ اس کاوش کو، اس کوشش کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو اتحاد اہل سنت کی کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کو ان پارٹی باز لوگوں سے پاک کیا جائے۔ جو پارٹی بن چکے ہیں وہ ثالث اب نہیں بن سکتے، نہ ہی ان کی ثالثی کوئی قبول کرے گا۔ تو مجھے پتہ ہے یہ کلپ، یہ جو میں بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کے بعد کئی قسم کے تیر ہماری طرف بھی برسیں گے، آئیں گے، لیکن الحمدللہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ پچھلے 5 سالوں سے تیر ہی تو ہماری طرف آ رہے ہیں، جب سے ہم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی ناموس کی بات کر رہے ہیں، تو کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ تیر پھینکے گئے، کوئی رافضیت کا تیر پھینکتا ہے، کوئی صدات پہ حملہ کرتا ہے، کوئی ذات پہ حملہ کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ ہم ان کے لیے تو بات کر نہیں رہے، ہم تو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اجر صرف اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے چاہیے، ان سے نہیں چاہیے۔ اور جو یہ خدشات پیدا کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تربیت، ہم سید ہیں، سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مشدی کاظمی سادات ہیں، اور ہماری پرورش اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں گھٹی میں عقیدہ اہل سنت ملا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں گھٹی میں عقیدہ اہل سنت دیا ہے، اور الحمدللہ مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آباء و اجداد نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و نموس کی بات ہو، تاجدار صداقت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق کی عزت کی بات ہو، سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کی بات ہو، یاران نبی سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا باقی صحابہ اکرام تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی الحمدللہ جو آپ کا صحابہ پاک کی عزت و ناموس ہے، الحمدللہ اس کے مطابق ہم جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کے مطابق الحمدللہ ہم دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو
سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کی عزت و نموس، ہم تو یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سے یہ ڈیوٹی لے رہا ہے اور ہم یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور اس کا اجر بھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالی العزیز ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے ہماری تربیت ایسی کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضور حافظ الحدیث جنید زماں ولی کامل حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد گرامی حضرت پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ اور بالخصوص آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، جب ہر طرف سے ایک فضا کو آلودہ کیا گیا، طرح طرح کی خدشات لوگوں کے سامنے لائے گئے، رافضیت کے تیروں کے حملے کیے گئے، تو آج بھی الحمدللہ جو عقیدہ اہل سنت، یاران نبی، شیخین کریمین، صحابہ اکرام، اولیاء کاملین، اور جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، مقدس اور پاکیزہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پر آج تک جو قدم جما کے کھڑے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی محنت، ہمارے والدین کی تربیت، ہمارے بزرگوں کی دعائیں اور ان کی نظر اور بالخصوص حضور حجت الاسلام گنج عرفان حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، موسوی، کاظمی، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کی تربیت کا، آپ کے قدموں میں، آپ کی صحبت میں رہنے کا یہ اثر ہے کہ آج تک بھی اس عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے اسی عقیدے پر موت آئے، اللہ سے دعا ہے کسی عقیدے پر قائم رہے اور اسی مشن پر قائم رہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار، اور جو بھی اولیاء کاملین، ان سب کا جو عقیدہ اہل سنت ہے، یہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی تربیت کا اثر ہے، آپ کی صحبت میں رہنے کا اثر ہے کہ آج تک بھی قائم ہے، اور اسی پر انشاءاللہ قائم رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمیں کچھ پرواہ نہیں کہ لوگ ہماری طرف ابھی انگلیاں اٹھیں گی، تیر آئیں گے، کوئی کچھ پرواہ نہیں، جو کوئی کہنا چاہتا ہے کہے، لیکن یہ سچی بات تھی جو آپ کے سامنے عرض کر دیا، اپنا پیغام آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور بالخصوص ان آپ کے سامنے جو صدقے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد ہو، یہ فضا قائم ہو، اہل سنت، اللہ کرے کہ ہو، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے ہو، اور اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے افراد جو کسی پارٹی میں بطور وکیل کام کرتے رہے اور اپنے بیانات کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے جو وکیل صفائی بنے رہے، وہ اب ان کو سالس نہ بنایا جائے، ان کو کمیٹی سے فارغ کیا جائے۔ اور احمد سرفراز صاحب جو کہ بزرگ ہیں، مجھے یاد ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے ایک مرتبہ میں آپ کی لائبریری کے اندر آپ کے آستانے پہ رات کے وقت حاضر ہوا تھا، چند دوست احباب اور بھی تھے، چائے کا کپ بھی حضرت سے تھوڑی دیر بیٹھے آپ کے پاس، چائے کا کپ بھی پیا، تو آپ کی بات میں جو آپ اب تک کرتے رہے، سیدہ پاک کے متعلق حوالے سے آپ کی جو بات ہمارے سامنے آئی، تو محسوس ہوا کہ آپ درد کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، توازن کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے آپ ہیں، اپنے جیسی شخصیات اس سارے کوشش میں، اس سارے کام میں ان کو ساتھ ملائیں، اور انشاءاللہ امید ہے اگر ایسے مخلص لوگ آ گئے تو پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اہل سنت کو اتحاد نصیب ہوگا۔ تو اتحاد سے پہلے صرف یہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے باقاعدہ، کیوں؟ جب تک کتا کنویں کے اندر رہے گا تو پانی نکالتے رہیں، کنواں نہیں پاک ہوگا۔ کنواں تب پاک ہوگا پہلے کتا نکالا جائے
پھر پانی نکالا جائے، پھر کنواں پاک ہوگا۔ اس لیے پہلے یہ جو الفاظ بولے گئے جن کی وجہ سے یہ سارا انتشار، یہ اہل سنت کا شرازہ جو بکھرا ہے، جو گلی گلی محلوں محلوں میں آج ایک دوسرے کے ہمدست و گریباں ہوئے ہیں، یہ پہلے اس سے توبہ کروائی جائے، ان جملوں سے توبہ کروائی جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پھر شاید اتنی کوشش اور اتنی محنت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اللہ کریم اہل سنت کو اطاعت عطا فرمائے، اور جو شخصیات یہ کام کر رہی ہیں اللہ کریم ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔